کل آپ حضرات نے سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت مولا علی اور حسنین کریمین کے تعلق سے قیامت کے دن ان کے کیا احوال ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا اور حضور کا رشتہ کل بروز قیامت بھی خاتون جنت کے ساتھ ویسے ہی رہے گا جیسے دنیا میں آپ کا رشتہ خاتون جنت کے ساتھ میں تھا۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، باقی اس سے ہٹ کر دنیا کے تمام رشتے، دنیا والوں کے تمام رشتے ایک دوسرے سے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت ہی زیادہ عظمت بیان کی جا رہی ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ میں انشاءاللہ میں نے یہ کہا تھا کہ آج اس سلسلے کو مکمل کریں گے، مگر آج یہ سلسلہ مکمل نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ اسی حوالے سے میں گفتگو کروں گا اور تفصیلی طور پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاک کو واقعات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ اطاعت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ اتباع کی ہے۔ کوئی عمل خاتون جنت کا حضور کے عمل کے خلاف نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی کام خاتون جنت کا حضور کے عمل کے خلاف نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیتے تو خاتون جنت زندگی بھر اس بات پر عمل کرتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی بات کا حکم مل جائے تو ہم کچھ وقت کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ لمحے کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ سالوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اس پر ہمارا عمل ہوتا ہے، مگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے، حضور کا جو حکم مل جاتا، حضور کا جو طریقہ مل جاتا، حضور کی جو ادا مل جاتی، حضور کا جو عمل مل جاتا، زندگی بھر خاتون جنت اس عمل کی، اس طریقے کی اتباع کرتی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ تھی کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی نام آتا ہے ان کے نام کے ساتھ میں پردے کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ حجاب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں حجاب اوڑھ کر اور پردہ پہن کر عورتوں کے لیے قیامت تک مثال قائم کر دی۔ ورنہ ایک مزاج ہوتا ہے، عورتیں ذرا غور سے سنیں ورنہ گھر چلے جائیں۔ مزاج ہوتا ہے کہ کسی مالدار کی لڑکی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مالدار کی لڑکی اپنے باپ کے مال کی وجہ سے، اپنے باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب کیفیت میں زندگی گزارتی ہے۔ نہ اس کے جسم کا لباس برابر ہوتا ہے، برقع تو دور کی بات ہے، جسم کا لباس بھی برابر نہیں ہوتا۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جسم پر برقع تو دور کی بات ہے، لباس بھی عجیب و غریب ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہیں شرما جائیں۔ ایسا بھیانک لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہے، گھروں کے باہر گھومتی ہے اور شادی بیاہ میں عجیب و غریب حالت میں اور عجیب و غریب کیفیت میں
اپنے حسن کا، اپنی دولت کا اور اپنے باپ کی دولت کا بیجا طور پر لوگوں کے سامنے نظارہ کرواتی ہے۔ جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو اتنی ہی زیادہ فیشن میں ہوتی ہے، جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو اتنی ہی زیادہ فیشن میں ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ لباس میں کمی ہوتی ہے اور اتنا ہی زیادہ بے حجاب، بے شرم اور بے حیا بن کر گھومتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، سمجھ لیں۔ دنیا میں خدا کی قسم کوئی باپ، کوئی والد مصطفیٰ جیسا نہیں۔ غور سے سننا، دنیا میں دنیا کے بڑے سے بڑے دولت مند، اور یوں کہہ لیں کہ ساری دنیا کی دولت اکٹھا کر لی جائے تو بھی وہ مصطفیٰ کی عظمت کے سامنے رکھتی برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ رسول جو یہ فرمائیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک پہاڑ سونے کا میرے آگے چلے اور ایک پہاڑ سونے کا میرے پیچھے چلے، اس رسول کے پاس کی دولت کا کیا کہنا؟ جو رسول یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہے، جو رسول یہ فرمائے کہ رب قدیر نے مجھے دو وزیر زمین میں دیے ہیں اور 2 وزیر آسمان میں دیے ہیں، اس رسول کی بادشاہت کا کیا کہنا؟ گویا رسول پاک اپنے مالدار ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں اور حضور پاک اپنی حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کا حاکم ہوتا ہے تو کوئی ایک ملک پر حکومت کرتا ہے، 2 ملک پر، 10 ملک پر حکومت کرتا ہے، پوری دنیا پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی، مگر مصطفیٰ وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے وہ 2 وزیر ابو بکر و عمر یہ میرے زمین کے وزیر ہیں اور جبرائیل و میکائیل یہ میرے آسمان کے وزیر ہیں۔ گویا وزیر جس کے جہاں پر ہو حکومت اس کی وہاں پر ہوا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کی حکومت زمین پر بھی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پر بھی ہے۔ اب حضور پاک کی بیٹی کا عالم دیکھیں، میرے آقا کی بیٹی کا عالم دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کتنے مالدار میرے آقا کہ ہم ان کی دولت کا اندازہ لگا نہیں سکتے، میرے آقا کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جتنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظمت والے ہیں، ان کی بیٹی خاتون جنت نے اپنے عمل سے یہ بتلا دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمت، جو مقام ہے، لہذا اسی عظمت و مقام کو میں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اپنی پوری زندگی میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوائے مولا علی کے کسی غیر مرد نے آپ پر نظر نہیں کی ہے۔ آپ کو نہیں دیکھا مولا علی، چونکہ آپ کے شوہر تھے یا وہ محرم جو بالکل قریبی تھے، ان کے علاوہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج تھوڑا سا مال کسی کے پاس آ جائے تو ان کی بیٹی عیاشی کرنا شروع کر دیتی ہے، ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، چیٹنگ کرتی ہے، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے سرکار کی بیٹی ہے، مگر حضور کی بیٹی کا عالم یہ ہے کہ کسی نے خاتون جنت کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں خاتون جنت یہ چاہتی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے، تو قیامت کے دن اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ حدیث پاک سے سماعت فرمائیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ دنیا میں خاتون جنت کو کسی نے نہیں دیکھا تو کل بروز قیامت مولا ان کی لاج کیسے رکھتا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا کہ اے اہل محشر، اے قیامت میں جمع ہونے والوں،
اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد چلی جائے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ کا گزر ہو جائے۔ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا تھا، کل بروز قیامت اللہ ان کے پردے کی لاج رکھے گا، ان کے پردے کی لاج رکھے گا، اور کل بروز قیامت بھی وہ محشر میں ایسے گزر جائیں گی کہ کسی کی نظر خاتون جنت پر نہیں پڑے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے خواتین اسلام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پردے کی پابندی فیشن کے طور پر نہ کی جائے، بلکہ پردے کی پابندی سنت کے طور پر کی جائے۔ خاتون جنت کی کنیز بن کر پردے کی پابندی کرو تاکہ کل بروز قیامت خاتون جنت کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے قیامت کے حوالے سے خاتون جنت کا مقام بیان کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعث الانبیاء یوم القیامت علی الدواب لیوافوا بالمؤمنین من قومهم المحشر ویبعث صالحا علی ناقته ویبعث علی البراق خطوها عند اقص طرفها وتبعث فاطمة امامی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کو بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضور نے مثال دی، حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف لائیں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے براق پر لایا جائے گا جس کا قدم اس کے منتہائے نگاہ پر پڑے گا، یعنی جہاں نظر جاتی ہوگی وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں، یہ تو انبیاء کی بات ہوئی، اب میرے آقا خاتون جنت کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے آگے آگے سیدہ فاطمہ ہوں گی، میرے آگے آگے سیدہ فاطمہ ہوں گی، سب پیچھے رہیں گے، مصطفیٰ آگے رہیں گے، اور مصطفیٰ کے آگے آگے سیدہ فاطمہ رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنة انا وفاطمة والحسن والحسین قلت یا رسول اللہ فمحبونا قالوا من ورائکم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اور ابن عساکر نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے دنیا کے بارے میں سنا کہ خاتون جنت کا دنیا میں مقام کیا ہے، پھر ہم نے سنا کہ خاتون جنت کا تمام عورتوں میں مقام کیا ہے، پھر ہم نے سنا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عظمت کی مالکہ ہیں، اور پھر سنا کہ قیامت کے دن خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتون جنت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں میں یعنی حضرت علی، اس کے بعد فرمایا فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے، یہ چاروں میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن مقام بھی عطا فرمایا اور جنت میں سب سے پہلے داخلہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہاں بھی محبت کرنے والوں کو یاد رکھا مولا علی نے، مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھلایا، بلکہ فرمایا ہم سے، یہ نہیں فرمایا مجھ سے۔ تھوڑا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے، یعنی آپ سے، مجھ سے، خاتون جنت سے، حسنین کریمین سے، ہم سب سے، اور یوں کہوں عام زبان میں پنج تن سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہم آگے آگے چلیں گے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے، ہم آگے آگے جاتے رہیں گے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہیں گے۔ پتہ یہ
چلا کہ جو پنجتن سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ان کے پیچھے ہی انہیں رکھے گا، ان کے ساتھ میں انہیں رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے محبت کا مطلب کیا ہے۔ محبت کا مطلب نام لے لینا نہیں ہے، یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، نام لے لینا نہیں ہے، بلکہ محبت اتباع کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت فرما برداری کا نام ہے۔ خاتون جنت خود تو پردے میں رہے اور ان کا نام لینے والے بے پردہ گھومتے رہے، یہ محبت نہیں ہے۔ مولا علی ایک وقت کی نماز نہ چھوڑے اور ان کے چاہنے کا دعویٰ کرنے والے نمازوں کو چھوڑتے رہے، یہ محبت نہیں ہے۔ حسنین کریمین خود دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے اور ان کا نام لے کر ہم دین کو برباد کرتے رہے، محبت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ بندہ مومن جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرے، اس کی اتباع کرے، اس سے تعلق رکھے اور بغیر اس کی مرضی کے زندگی کا کوئی کام نہ کرے، محبت اس کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کے بارے میں علماء کرام نے، محققین نے، شعراء حضرات نے عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے۔ محبت کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، یحرق ما سوى المحبوب، کہتا ہے عشق ایک آگ کی طرح ہے جو محبوب کے سوا سب کو جلا دیتی ہے، محبوب کے سوا سب کو جلا دیتی ہے، عشق اس کو کہتے ہیں۔ مگر آج عشق کا عالم یہ ہے کہ نام بھی لیتے ہیں اور ان سے غداری بھی کر رہے ہیں، نام بھی لیتے ہیں اور ان سے ان کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ محبت اس کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے ان کی مرضی میں فنا ہو جانے کا، ان کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال کر اپنی زندگی کو ختم کر دینے کا، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور محبت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا کہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھنے والا گواہی دے کہ یہ فلاں کا دیوانہ ہے، یہ فلاں سے محبت کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامت حملت على البراق وحملت فاطمة على ناقة العضباء او كما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو ابن عساکر نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ یہ وہ حدیث پاک کا ایک حصہ پیچھے بھی آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھے براق پر اور سیدہ فاطمہ کو میری سواری عضبہ پر بٹھایا جائے گا۔ میری سواری یعنی حضور دنیا میں جس سواری پر سوار ہوتے تھے وہ سواری کل بروز قیامت خاتون جنت کو دی جائے گی، اس سواری پر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جائے گا۔ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرما لیں، وقت ہو چکا ہے، میں نے جو 20 منٹ دیے تھے 2-5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا تاکہ کل خاتون جنت کی سیرت پر مکمل، مختصر مگر مکمل گفتگو ہو سکے انشاءاللہ۔ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی شریف میں اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب ابو داؤد میں روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی، میں نے پہلے ہی کہا کہ خاتون جنت کا عالم یہ تھا کہ حضور کے قول، فعل اور عمل کے خلاف کوئی کام آپ نے زندگی میں نہیں کیا۔ یہ تو خاتون جنت کی زندگی تھی، مگر اس زندگی پر لوگوں نے گواہی بھی دی ہے، اس زندگی پر لوگوں نے گواہی دی ہے، اور سب سے بڑی گواہی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گواہی دے رہی ہیں کہ جن سے عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضور سے حدیث سنتی تھی، حضور کا عمل دیکھتی تھی، حضور کا قول سنتی تھی، حضور کا فعل دیکھتی تھی، اور لوگوں کے سامنے یعنی اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرتی، اور ان کے ذریعے لوگوں تک حضور کا عمل، حضور کا فعل اور حضور کا قول آتا۔
ورنہ حضور گھر میں کیا کرتے ہیں باہر والوں کو کیسے پتا؟ گھر والا خبر دے تبھی تو پتا چلے گا۔ لہذا لوگوں کو یہ معلوم ہونا تھا کہ حضور گھر میں کیسے رہتے ہیں، تو ام المؤمنین نے گھر کی ساری باتیں بیان فرمائی تاکہ ایک گھر والا جب گھر میں رہے تب بھی مصطفیٰ کی سنت یاد رکھے، تب بھی مصطفیٰ کا طریقہ یاد رکھے۔ وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ تفصیل کے ساتھ عرض کرتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات، اطوار، سیرت، کردار اور نشست و برخاست میں آپ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یعنی آپ سے مشابہت جو رکھتی تھی آپ، کہ آپ کی عادتیں وہی تھی، آپ کے اطوار ویسے ہی تھے، آپ کی سیرت اور کردار ویسے ہی تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی تھا جیسے حضور اٹھا بیٹھا کرتی تھی، جیسے حضور اٹھا بیٹھا کرتے تھے اسی طریقے کا تھا۔ اب آگے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، انا عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ قالت ما رأيت احدا من الناس كان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاما ولا حدیثا ولا جلسة من فاطمہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ام المؤمنین اس حدیث پاک کو امام بخاری نے الادب المفرد میں، ان کی ایک اور کتاب ہے، ایک تو بخاری ہے، ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، اس میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے انداز گفتگو میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ جیسے حضور گفتگو فرماتے اسی طریقے سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری ماں اور بہنوں، اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس کا تعلق خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے ہے، ان کے مرتبے سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج 5واں دن ہے، 5ویں رات ہے جو خاتون جنت کے مقام و مرتبے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس حدیث پاک کو تفصیلی طور پر ذکر کریں تو 5 نہیں بلکہ اور 5 سے 10 راتوں کی ضرورت ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو آج یہاں مکمل کروں گا۔ کل اگر موقع بنا تو اس میں سے 1-2 حدیث پاک میں پیش کروں گا، اور کل انشاءاللہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو ہوگی، اور پرسوں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار خواتین کو اسلامی جذبہ عطا فرما دے، اسلامی جذبہ عطا فرما دے یا الہ العالمین، خاتون جنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کے گود میں پلنے والی اولاد غلام حسین بنے، حسینی کردار والی بنے۔ اے پروردگار تمام خواتین کو اور ہم سب کو مولا تیرے حبیب سے سچی محبت عطا فرما دے۔